ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں آپ کے علم میں ہے کہ یومیہ فجر کی نماز کے بعد پہلے سورہ یاسین سب طلباء اساتذہ پڑھتے ہیں اور پھر ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور پھر اشراق تک تلاوت ہوتی ہے اور اشراق کے بعد مسجد سے باہر جاتے ہیں۔ میں اس پہ جس حد تک اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ میری معلومات کی حد تک پوری دنیا میں واحد مرکز اہل سنت والجماعت یہ ادارہ ہے جہاں فجر کے بعد سورہ یاسین پھر مجلس ذکر اور اشراق تک تلاوت طلباء اور اساتذہ سارے اکٹھے بیٹھ کے مسجد میں کرتے ہوں۔ یہ واحد ادارہ ہے، میرے علم میں پوری دنیا میں اور کوئی ادارہ نہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، میں جتنا گھوم کر دیکھوں اساتذہ اور طلباء سارے بیٹھ کے اشراق تک تلاوت کریں، یہ میرے علم میں واحد مدرسہ ہے۔ اور میں کل صبح طلباء سے کہہ رہا تھا جو طالب علم یہاں پڑھے گا اور اولا سے لے کر دورے تک 8 سال اشراق تک تلاوت اور ذکر کرتا رہا، اس کو آج سمجھ نہیں آئے گی، یہ جب 40 سال سے گزرے گا اس کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہم نے 8 سال میں ذکر کیا، اس سے ملا کیا ہے۔ ابھی نہیں سمجھ آئے گی، اس کو سمجھ آئے گی ملا کیا ہے۔ تو میں خیر عرض ہی کر رہا تھا کہ خانقاہ میں معمولات کے لیے آتے ہیں، معلومات کے لیے نہیں آتے۔ یہاں جو ہم آپ کو ذکر کرواتے ہیں یہ ذکر نہیں کراتے، 2 باتیں سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے ذکر سیکھنا۔ یہاں ذکر نہیں کراتے، سکھاتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں، بھئی آپ ذکر کرنے کی عادت ڈالو اور یومیہ تھوڑا 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 ذکر کرو یومیہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے مجھے آپ بتاؤ؟ اگر کوئی آدمی کھانا کھانا چھوڑ دے تو کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ 8 دن، 10 دن، 20 دن، 40 دن، کتنے دن زندہ رہ؟ آخر مر جائے گا۔ اور یہ جو آدمی کی جسم میں طاقت اور قوت ہے، مجھے آپ ایمان سے بتانا، آپ کی جسم میں طاقت اور قوت ہے، یہ ایک دن کی 40 روٹیاں کھانے سے ہے یا بچپن سے لے کر ابھی تک کے روزانہ کھانے سے؟ روزانہ کھانے سے جسم بڑھ رہا ہے، طاقت آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے روحانی اگر آپ طاقت چاہتے ہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ ذکر کرنا کافی نہیں ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے رہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی روحانیت کی پرواز کتنی بلند ہو گئی۔ روزانہ ذکر کی عادت ڈالیں، اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے روزانہ کی بات کیوں کی ہے، ہر روز ذکر کی بات کیوں کی ہے؟ اکثر ہمارے ساتھی جو بیعت کرنے والے ہیں وہ خط لکھتے ہیں تو بار بار یہ بات کہتے ہیں ذکر کی پابندی نہیں ہوتی، کبھی 2 تسبیح ہوتی ہیں، کبھی 1 ہوتی ہے، کبھی میں ذکر چھوڑ دیتا ہوں، دعا فرمائیں۔ میں نے کہا صرف دعا سے نہیں ہوگا، یہ ہمت کے ساتھ ہوگا، ہمت کے ساتھ۔ آپ فیصلہ کرو، ہم انشاءاللہ یومیہ ذکر کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور ہم ذکر کو معمول بنائیں گے اور مرتے دم تک ذکر چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ مسلسل کتنا ضروری ہے، قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی بات سمجھانے کے لیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بات سمجھنا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہاں جو با ہے توجہ رکھنا، یہاں جو با ہے الا بذکر اللہ، یہ با بمعنی فی ہے، با بمعنی فی ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں با بمعنی فی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا معنی ہے الا فی ذکر اللہ تطمئن القلوب کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء۔ عجیب بات فرمائی، کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء۔ فرماتے جس طرح مچھلی پانی میں رہے تو سکون پاتی ہے، پانی پر رہے تو سکون نہیں ملتا، ذکر میں دل رہے تو ذکر میں اطمینان آتا ہے، ذکر کے ساتھ دل رہے اطمینان نہیں آتا۔ ساتھ کا معنی کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی دل میں چین ملا کبھی بے چینی ملی، اور مسلسل ذکر کریں گے تو ہمیشہ دل چین پائے گا انشاءاللہ، ہمیشہ دل کو چین ملے گا۔ تو دعا فرمائیں
اللہ تعالی ہمارے قلوب کو اپنے ذکر مبارک کی لذت سے آشنا فرما دے، اللہ اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرمائے، اللہ تعالی ذکر کی مٹھاس عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی دے، اللہ آپ کو بھی دے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو عطا فرما دے۔